ولا تزر وازرة وزر أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی فتح مدد آ جائے اور لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ اسلام میں گروہ کی شکل میں داخل ہو رہے ہوں، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، حمد بیان کریں اور استغفار کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو ہمارا موضوع چل رہا تھا وصال نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیسے ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ کیسے فرمایا. تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفر کی 29 تاریخ تھی، صفر المظفر کی 29 تاریخ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا جنازہ پڑھاتے ہیں، اور جب واپس گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں درد شروع ہوتا ہے. تو یہی درد جو تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کل 14 یا 13 دن بیمار رہے، اس کے بعد دنیا سے پردہ فرمایا. تو یہ جو سر میں شدید درد تھا، یہ آہستہ آہستہ بخار میں تبدیل ہوتا گیا، بخار ہوتا گیا اور شدید بخار ہو گیا، بخار آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا. رحمت کائنات نے ان بیماری کے دنوں میں سخت بخار ہونے کے باوجود، سر میں شدید درد ہونے کے باوجود مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آتے رہے، اور صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار ہونے سے ایک دن پہلے تو اللہ پاک نے قرآن مجید کی ایک سورت اتاری، نازل فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ صحابہ مسجد میں جب آپ تشریف لائے تو مجھے ایک سورت ابھی جبرائیل سنا کے گئے ہیں، وہ نازل ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری سورت سنیں، میں آپ کو سناتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں تو آپ سنیں. تو صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورت سنائی تو سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ اب اللہ تعالیٰ کی مدد کا اعلان آ گیا ہے، فتح آ گئی ہے، لوگ اسلام میں گروہ کی شکل میں آئیں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، اب دین کو کامیابی مل گئی ہے. تو صحابہ سارے خوش ہو گئے، ساروں کے چہروں پر خوشی تھی، لیکن صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے. تو سارے صحابہ نے دیکھا کہ یہ بوڑھا شخص کون رو رہا ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے، خوشی والی آیاتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے کہ دین کو کامیابی مل گئی ہے اور دین مکمل ہو گیا ہے، تو اب دین کو فتح ہو گئی ہے، یہ کون رو رہا ہے، یہ تو خوشی والا مقام ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو خوشی کا مقام ہے. صحابہ کرام نے کہا آپ رو رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ ارے صحابہ، یہ رونے کا مقام ہے، یہ خوشی کا مقام نہیں ہے. تو صحابہ نے کہا آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں بھی اس کا مطلب سمجھا دیں یہ کیسے رونے کا مقام ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورت نازل فرمائی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، محبوب جب فتح آ جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی، لوگ اسلام میں گروہ کی شکل میں داخل ہو جائیں گے، تو آپ اللہ کی حمد بیان کریں، تسبیح کریں اور توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے یہ اب پورا ہو چکا ہے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان کچھ دنوں کے لیے باقی ہیں،
اب یہ اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پاک نے اب کامیابی حاصل کرا دی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے۔ پھر سارے صحابہ حضرت صدیق اکبر کی جو تھی فراست پر اتنا حیران ہو گئے کہ سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں اس کا مطلب صحیح سمجھا دیا ہے، اس کا مطلب یہی بنتا ہے۔ تو سارے صحابہ مرض وفات کی شدت، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سر میں شدید درد تھا، بخار تھا، اب وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مسجد نبوی میں اس بخار کی حالت میں بھی جاتے اور صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے۔ اس بخار کی شدت میں، اس سر میں شدید درد میں بھی رسول اللہ مسجد نبوی میں اس لیے تشریف لے جاتے، اتنا بخار تھا تو گھر میں نماز پڑھ سکتے تھے، بہت شدید بخار تھا، اٹھ نہیں سکتے تھے، اب گھر میں نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن امت کو یہ سبق دینا تھا، امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ بخار کی حالت میں مسجد میں جانا چاہیے۔ تو زندگی کی آخری اور مکمل نماز کیا تھی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں خمیس کا دن تھا، مغرب کا دن تھا، جمعرات کا دن تھا، مغرب کی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آ کر پڑھائی۔ صحابہ کہتے ہیں لوگوں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری نماز ہے، تو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ مغرب کی نماز میں سورۃ مرسلات کی تلاوت فرمائی، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، اور نماز پڑھا کر گھر تشریف لے گئے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا پیغمبر آج کے بعد کسی اور نماز کے لیے تشریف نہیں لائیں گے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر آج عشاء کے نماز میں نہیں پڑھائیں گے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر آج کے بعد جمعہ کے دن بھی تشریف نہیں لائیں گے۔ ہم تو اس سوچ میں تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں گھر جا رہے ہیں، اب عشاء کی نماز پڑھائیں گے، لیکن اس کا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی مسجد میں نماز نہیں پڑھائیں گے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ پیغمبر جب مغرب کی نماز پڑھا کر گھر تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہو گئی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے۔ جب عشاء کا وقت آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش آیا اور فوراً نماز کا کہا کہ عائشہ میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، بھلا وہ آپ کے بغیر صحابہ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کے بغیر کیسے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میری تیاری کراؤ، میں نماز پڑھانے کے لیے جاتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرانے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر غشی طاری ہو گئی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے، اور کافی دیر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش آیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے کہا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، بھلا صحابہ آپ کے بغیر کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا وضو کراؤ، میں مسجد میں جاؤں نماز پڑھانے کے لیے۔ جب حضرت عائشہ نے وضو کرانے کا سوچا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہو گئی، تیسری مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے۔ تو اب کافی دیر، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب چوتھی بار ہوش آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے۔ میں نے کہا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، صحابہ آپ کے بغیر کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں، صحابہ ابھی آپ کے انتظار میں ہیں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مجھے لگتا ہے کہ میں مسجد میں نہیں جا پاؤں گا، آپ میرے صحابہ تک پیغام پہنچا دیں کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق آپ کے صحابی ہیں لیکن میرے والد ہیں، میں ان کی بیٹی ہوں، میں جانتی ہوں فَإِنَّهُ رَقِيقُ قَلْبٍ، میرے ابا کا جو دل ہے یہ نرم ہے، وہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، اس لیے آپ کسی اور صحابی کو حکم دے دیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عائشہ نے پیغام بھجوا دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے نماز صحابہ کو پڑھائی اور جمعہ کے دن بھی مکمل نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی. تو ہفتے کے دن بھی صبح کی نماز حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی. ہفتے کے دن ظہر کی نماز کا ٹائم تھا. سرور دو عالم کو کچھ افاقہ ہوا یعنی کچھ آرام ہوا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ آرام محسوس کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا کروں. اور اما عائشہ نے عرض کیا کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی طبیعت کتنی خراب ہے, آپ کتنے دنوں سے بخار میں مبتلا ہیں, آپ کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے, آپ سہارے کے بغیر چل نہیں سکتے, آپ کے جسم میں انتہائی کمزوری آ چکی ہے, لہذا آپ گھر میں نماز پڑھ لیں. تو اسی حالت میں سہارے کے ساتھ مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر امت کو بتایا کہ ایسی حالت میں بھی مسجد میں جانا, نماز نہ چھوڑنا, نماز پڑھنا ہے. تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو صحابہ کو بلوایا, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. تو ایک ہاتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر رکھا, دوسرا ہاتھ حضرت علی کے کندھوں پر رکھا. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں صحابہ کہتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کندھوں کا سہارا لیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دونوں پاؤں تھے یہ زمین پر گھسیٹتے آ رہے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آفاقہ ہوا ہے, آرام ہوا ہے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ٹھیک ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق نے محسوس کیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اب مسجد میں آ چکے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے مصلی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کھڑے رہو, نماز پڑھاتے رہو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں مصلی پر ہوں اور نبیوں کا امام, کائنات کا سردار میرے پیچھے کھڑا ہو, تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا, میں پیچھے ہٹ گیا. اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ نماز پڑھائی. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں سارے صحابہ کا امام بن گیا, میرے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. حضرت ابوبکر صدیق مکبر تھے, تو جو بقیہ نماز رہتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کرائی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نماز شروع کی جہاں تک حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز بھی مسجد نبوی میں آ کر ادا کی. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو پیغام دے دیا کہ مرض میں, بیماری میں بھی نماز نہیں ہے. اور حضرت حسین نے بھی پیغام دے دیا ہے کہ اگر نماز ہوتی تو پھر نماز چھوڑنی جائز ہوتی, نماز معاف ہو جاتی تو حضرت حسین کربلا میں سر نہ کٹواتے. اسی نماز کی وجہ سے انہوں نے اپنی قربانی دی ہے, اور 72 تنوں کی قربانی ہوئی ہے اسی نماز میں, دین میں. تو حضرت حسین نے بھی پیغام دیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو پیغام دیا کہ نماز کسی حالت میں چھوڑنا معاف نہیں ہے, نماز پڑھنی چاہیے. بقیہ انشاءاللہ کل باقی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں کہا سنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.